صاحب نے سوال کیا ہے، اگر فجر کی فرض نماز پڑھتے پڑھتے زوال کا وقت شروع ہو جائے اور سلام پھیرنے کے بعد پتہ چلے کہ زوال شروع ہوئے 1-2 منٹ ہو چکے ہیں، کیا ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی یا پھر نماز لوٹانی ہوگی؟ رہنمائی فرمائے۔ محمد افضل بٹ، کشمیر۔ فجر کی نماز کے بعد زوال شروع نہیں ہوتا، فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہوتا ہے۔ زوال کا وقت تو ظہر کے وقت میں ہے، ظہر سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے وہ زوال کا وقت ہوتا ہے، تو شاید یہی مطلب ہوگا کہ یعنی مکروہ وقت شروع ہو جائے۔ تو اس کے بارے میں ایک تو مسئلہ ہے کہ اگر فجر کی نماز کی 1 رکعت آپ نے وقت کے اندر پڑھی اور 1 رکعت آپ نے اس وقت پڑھی، یا نماز کا کچھ حصہ آپ نے اس وقت ادا کیا جب فجر کی نماز کا وقت ختم ہو چکا تھا، تو ایسی صورت میں آپ کی فجر کی نماز نہیں ہوگی، یہ نماز آپ کے لیے دہرانا لازم ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے، لیکن اسی سے متعلق کچھ تفصیل بتانا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، اور جب اس طرح کی بات کی جاتی ہے تو پھر اگر آپ دیکھیں تو لوگ اعتراضات شروع کر دیتے ہیں۔ تو اختلافی مسائل میں اس طرح کی شدت اختیار کرنا اور فقہاء کا موقف سمجھے بغیر فقہ حنفی کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا بہت غلط طرز عمل ہے۔ اتنے بڑے فقہاء کے بارے میں کوئی نازیبہ گفتگو، کوئی غلط بات کرنا، تو میں تھوڑی سی اس کی پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے، لاجک ہے، جو ریزن ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں، اور جو اختلافی نوعیت ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ فجر کے وقت آپ نے 1 رکعت وقت کے اندر پڑھی، 1 رکعت اس کے بعد پڑھی۔ اچھا، اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، پہلے وہ حدیث میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو تاکہ یہ بات اور واضح ہو جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، من ادرک من الصبح رکعتا قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الصبح، کہ جس نے صبح کی 1 رکعت طلوع شمس سے پہلے پا لی، فقد ادرک الصبح، اس نے صبح کو پا لیا، یعنی صبح کی نماز کو پا لیا۔ ومن ادرک رکعتا من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک العصر، اور جس نے غروب شمس سے پہلے 1 رکعت پا لی تو اس نے عصر کی نماز پا لی۔ یہ حدیث ہے۔ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے دیگر فقہائے کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے تو بڑا واضح پتہ چلتا ہے کہ اگر فجر کی 1 رکعت بھی طلوع سے پہلے پڑھ لی تو ایسا ہے گویا اس نے پوری نماز طلوع سے پہلے پڑھ لی۔ اسی طرح عصر کی 1 رکعت بھی غروب سے پہلے پڑھ لی تو یہ ایسا ہے گویا اس نے عصر کی پوری نماز وقت کے اندر پڑھی۔ اس لیے اس حدیث کو دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ 1 رکعت بھی اگر مل گئی وقت میں تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہ موقف ہے فقہائے کرام کا، کچھ فقہائے کرام کا، اور اس حدیث کی بنیاد پر وہ یہ موقف اختیار کرتے ہیں۔ فقہائے حنفیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں آتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر میں فرض کی ہے۔ اب وقت مقرر کا فائدہ یہی ہوگا، وقت مقرر اسی وقت کہا جائے گا کہ جب اس وقت میں وہ کام کیا جائے تو ہو، اگر اس وقت کے بعد کیا جائے تو نہ ہو، ورنہ وقت مقرر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے فقہائے حنفیہ کے نزدیک حقیقی جمع بین الصلاتین بھی جائز نہیں ہے کہ ایک آدمی 2 نمازوں کو ایک نماز کے وقت کے اندر جمع کر لے۔ مثلا ظہر کے وقت کے اندر وہ عصر اور ظہر دونوں پڑھ لے، یا مغرب کے وقت کے اندر وہ مغرب اور عشاء دونوں پڑھ لے۔ اس طرح جمع کرنا جائز نہیں ہے 2 نمازوں کو۔ ہاں، جمع سوری جائز ہے، صورتاً جمع ہو کہ مغرب کی نماز مغرب کے آخری وقت میں پڑھی جائے اور عشاء کی نماز عشاء کے اول وقت میں پڑھی جائے تو صورتاً جمع ہو جائے گا، حقیقت میں وہ جمع نہیں ہوگا، تاکہ قرآن کی اس آیت پر عمل ہو جائے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ پہلی بات تو یہ ہے، اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ جب نماز پوری کی پوری وقت میں ہو تو اس کو تو ادا سمجھا جائے، اگر آدھی نماز وقت میں ہو، آدھی نماز وقت کے بعد ہو، اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ اس نے پوری نماز اس وقت میں ادا کی ہے۔ پہلی بات۔ دوسری بات، احادیث کے اندر جو مکروہ اوقات بتائے گئے ہیں 3، طلوع آفتاب کا، غروب آفتاب کا اور زوال کا، یہ 3 اوقات ایسے ہیں جس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا، اور اس کے بارے میں آپ نے امت کو تاکید فرمائی کہ اس وقت میں نماز پڑھنے سے اجتناب کیا جائے۔ فقہائے حنفیہ یہ فرماتے ہیں کہ اس میں یہ عنصر بھی پایا جاتا ہے
کہ آدمی مکروہ وقت کے اندر نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. اچھا پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس حدیث کا کیا مطلب. ٹھیک ہے, ایک اصول یہ بھی یاد رکھیں کہ اصول فقہ میں اگر آپ نے پڑھا ہو تو آپ کو پتہ ہوگا, اور نہیں نہ پڑھا ہو تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں, کہ خبر واحد کے ذریعے نص قطعی پر قرآن کریم پر زیادتی اضافہ کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, بعض اوقات خبر صحیح ہوتی ہے, صحیح بخاری کی حدیث بھی خبر واحد ہو سکتی ہے, تو خبر واحد کے ذریعے قرآن پر اضافہ کرنا جائز نہیں ہے. لہٰذا حدیث کا ایسا مفہوم بیان کیا جاتا ہے جس میں قرآن اور حدیث دونوں میں تطبیق ہو جائے اور دونوں پر عمل ہو جائے. اب اس حدیث کا فقہاء حنفیہ کیا مطلب بیان کرتے ہیں؟ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مطلب بیان کیا ہے کہ یہ جو حضور نے فرمایا من ادرک من الصبح رکعتا قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الصبح, کہ جس نے صبح کی ایک رکعت طلوع شمس سے پہلے پا لی تو اس نے صبح کی نماز پا لی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی مسلمان ہوا ایسی حالت میں کہ فجر کی نماز کا وقت ختم ہونے میں اتنی دیر باقی تھی جتنی دیر میں ایک رکعت نماز پڑھی جا سکتی ہے, تو کیا فجر کی یہ نماز اس پر فرض ہو گئی, یا اس پر آنے والی ظہر کی نماز اور آگے آنے والی نمازیں فرض ہوں گی؟ یہ اس پہ فرض نہیں ہے. اسی طرح کسی آدمی نے ایسے وقت میں اسلام قبول کیا کہ عصر کی نماز کا وقت ختم ہونے میں اتنا وقت باقی تھا جس میں ایک رکعت پڑھی جا سکتی ہے, تو کیا ایسے آدمی پر عصر کی نماز فرض ہو گئی, یا آنے والی مغرب اور اس سے آگے آنے والی نمازیں اس پہ فرض ہوں گی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ جس کو اتنا وقت مل گیا, یعنی جس نے کسی نماز کا تھوڑا سا حصہ بھی پا لیا, اس کو یہی سمجھا جائے گا کہ اس نے اس وقت کو پا لیا, لہٰذا وہ نماز اس پہ فرض ہو گئی. یہی حکم پھر اس عورت کا, مثال کے طور پر ایک عورت ہے, اس کے مینسز کے ایام تھے, وہ مینسز کا ٹائم اس کا ختم ہو گیا اور اتنا ٹائم رہ گیا کہ ایک فجر کی رکعت پڑھی جا سکتی ہے, اس کا مطلب فجر کی یہ نماز اس پہ لازم ہو گئی. یہی حکم عصر کا ہے. اسی طرح ایک بچہ ایسی حالت میں بالغ ہو گیا, فجر کی نماز کا ایک رکعت کا وقت باقی تھا, ایک رکعت کا وقت یعنی ایک ہی رکعت ہو سکتی تھی اس میں, اور وہ بالغ ہو گیا, تو ایسی صورت میں یہ فجر کی نماز اس پہ فرض ہو گئی. اس طرح کے وہ سارے مسائل جس میں کسی پر اس وقت وہ نماز فرض ہو رہی ہوتی ہے, تو اس حدیث کا یہ مطلب لیا جائے گا. یہ وجہ ہے تاکہ قرآن کریم کی اس آیت پر بھی عمل ہو جائے اور ان احادیث کے اوپر بھی عمل ہو جائے. اچھا, اسی کے ساتھ ایک اصولی بات یہاں یہ بھی ذکر کر دوں کہ اسی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے جس طرح دیگر فقہاء نے یہ رائے اختیار کی ہے, تو فقہاء حنفیہ میں سے بھی بعض متأخرین فقہاء نے اس کی گنجائش دی ہے کہ بھائی اعادہ تو کرنا چاہیے, لیکن اگر کوئی اعادہ نہ کرے, کوئی مجبوری ہو, کوئی ایسی صورت ہو اس کو اعادے کا موقع نہ مل رہا ہو, تو بہرحال کسی حد تک گنجائش اس کو دی جا سکتی ہے کہ اس کی نماز ہو گئی, لیکن فتویٰ فقہ حنفی میں اسی پر ہے کہ اس کو نماز دہرانی پڑے گی. اچھا, اس کے ساتھ ایک بات یہ بھی ذکر کر دوں کہ یہاں پھر ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ عصر کی نماز اگر کوئی آدمی اس طرح پڑھ لیتا ہے تو فقہ حنفی کے مطابق اس کی عصر کی نماز ہو جاتی ہے. یعنی فقہ حنفیہ فجر اور عصر کی نماز میں فرق کرتے ہیں کہ عصر کی نماز کی ایک رکعت, 2 رکعتیں آپ نے غروب آفتاب سے پہلے پڑھی, 2 رکعتیں آپ نے غروب آفتاب کے بعد پڑھی, اس دن کی عصر کی نماز, تو آپ کی نماز ہو گئی. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے پھر تو یہ نماز بھی نہیں ہونی چاہیے. اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ ایک تو حدیث شریف میں اس کو نماز قرار دیا گیا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے نا تلک صلاۃ المنافق, یہ بھی صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ یہ منافق کی نماز ہے کہ وہ بیٹھا رہتا ہے, یجلس یرقب الشمس حتی اذا کان بین قرنی الشیطان قام فنقر 4, کہ جب سورج شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان آتا ہے تو یہ کھڑا ہوتا ہے اور 4 ٹونگے مار کے اپنی نماز پوری کر لیتا ہے. اس کو حضور نے صلاۃ قرار دیا ہے کہ یہ نماز ہے. ٹھیک ہے, ایک تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ یعنی ایسا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, تو سب کا اتفاق ہے کہ اس طریقے سے نماز پڑھنا تو گناہ ہے, حدیث میں منع ہے, ایسے وقت میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے. یہ بات ہو رہی ہے کہ ان کیس کسی آدمی کو یہ مسئلہ درپیش ہو گیا, اب کیا صورت اختیار کی جائے گی. تو ایک تو اس حدیث میں اس کو نماز قرار دیا گیا, پہلی بات. دوسری بات, اگر دیکھا جائے فقہی اعتبار سے کہ نماز انسان پر کس وقت میں فرض ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس کا جو وجوب ادا کا سبب ہوتا ہے وہ کون سا وقت ہوتا ہے, تو وجوب ادا کا سبب اس نماز کی ادائیگی سے جو متصل وقت ہوتا ہے وہ اس کا سبب ہوتا ہے. اس کو اگر تھوڑا میں آسان کر کے عام الفاظ میں بیان کر سکوں, مثال کے طور پر ایک آدمی عصر کا وقت داخل ہوا
اور ابھی عصر کا وقت باقی ہے کہ اس کا انتقال ہو گیا، یعنی مغرب سے پہلے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا ایسے آدمی پر یہ عصر کی نماز فرض ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ٹھیک ہے، تو وجوب کے لیے جو سبب بنتا ہے وہ بالکل آخری وقت بنتا ہے، اس وجہ سے کہا جائے گا کہ اس پہ عصر کی نماز فرض نہیں ہوئی تھی، لہٰذا اگر کوئی فدیہ ادا کرنا چاہتا ہے تو اس عصر کی نماز کا فدیہ ادا نہیں کرے گا، اسی طرح فجر، اسی طرح ظہر، اسی طرح باقی نمازیں۔ ہاں اگر کسی نے عصر کا وقت پایا اور پھر عصر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا اور اب اس کا انتقال ہوا تو یہ عصر کی نماز اس پر ڈیو ہو گئی۔ اب دیکھیں فجر کی نماز کا جو وقت ہوتا ہے وہ آخر تک کامل وقت ہے۔ کامل وقت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا آخری لمحہ تک کوئی مکروہ وقت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب جب اس آدمی نے نماز شروع کی تو جو وقت تھا، جو سبب اس کے لیے بنا وہ کامل تھا، لہٰذا اس کو کامل ادا کرنا ضروری تھا، اور جب اس نے ادا کی تو ناقص ادا کی، لازم کامل ہوئی، ادا ناقص ہوئی، اس لیے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ عصر کا جو آخری وقت ہوتا ہے جس کو اسفرار الشمس کا وقت قرار دیا جاتا ہے، جب سورج پیلا ہو جاتا ہے، یہ وقت ویسے ہی مکروہ ہے، یعنی اگر کوئی آدمی عصر کی نماز اتنی تاخیر سے پڑھتا ہے کہ سورج پیلا ہو چکا ہے تو عصر کی نماز تو اس کی ہو جائے گی، لیکن یہ وقت مکروہ وقت ہے، اس وقت تک عصر کو مؤخر کرنا یہ خود ایک مکروہ عمل ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی نے شروع ہی اس وقت میں کیا، اس کا مطلب اس کے وجوب کے لیے جو سبب بنا ہے وہ ناقص تھا، تو اس نے ادا بھی اس طرح کیا کہ ایک رکعت اس وقت میں پڑھ لی، ایک اس وقت میں پڑھ لی، تو ادا بھی ناقص ہوا، واجب بھی ناقص ہوا تھا، اس لیے اس کی نماز ادا ہو گئی۔ فجر کی صورت میں اس کے اوپر واجب کامل ہوا تھا، ادا ناقص ہوا، اس لیے وہ نماز ادا نہیں ہوگی۔ یہ خلاصہ میں نے محض اس لیے ذکر کر دیا تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ فقہ حنفی میں جو یہ بات کی جاتی ہے اس کا سارا پس منظر اور تفصیل کیا ہے۔ خلاصہ کلام میں عرض کر دیتا ہوں کہ فجر کی نماز اگر کسی نے ایک رکعت وقت میں پڑھی، ایک رکعت وقت کے بعد میں پڑھی، تو اس کی یہ نماز نہیں ہوگی، اس کو یہ لوٹانی چاہیے۔